اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے عابد مناوری کی غزل نمبر 2 کے بارے میں اب جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج، رستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج۔ یہ شعر عابد مناوری کی غزل کا مطلع ہے۔ اس میں شاعر اپنی بدقسمتی پر نالاں ہو کر کہتا ہے کہ سورج کبھی میرے گھر کے صحن سے ہو کر نہیں گزرتا، اس لیے میرا گھر روشنی اور دھوپ سے محروم رہتا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ سورج کبھی میرے گھر کے صحن سے ہو کر نہیں گزرتا ہے، اس وجہ سے میرا گھر روشنی اور دھوپ سے محروم رہتا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ سورج کسی دن اپنی راہ بدل کر، کاش ایسا ہوتا، اس میں عابد مناوری فرماتے ہیں کہ ایسا دن ہوتا جو یہ رستہ ہے اگر بدل کر میرے گھر کے صحن سے بھی گزرتا تاکہ میرا گھر بھی روشن ہوتا۔ اگر یہ میرے صحن سے آتا تو میرا گھر بھی روشن ہو جاتا۔ دوسرا شعر ہے: دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل، دل کی نگری پہ کھل کے یہ چمکا سورج۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے نصیب میں تو سیاہ راتیں ہی تھیں، کبھی اگر دن نکلا بھی تو پھر بادل سورج کے گھیرے رہے۔ اگر دن نکلا بھی مگر میرے نصیب کی وجہ سے جو بادل سورج کے گھیرے رہتا اور میرے دل کے تحریر کبھی سورج کھل کے نہ چمکا، یعنی میری دل کی نگری خوشیوں کے سورج کی روشنی سے کبھی منور نہ ہوئی اور اس پر ہمیشہ اندھیر ہی چھائے رہے۔ تیسرا شعر ہے: کہہ زن ہے میری یار دشمن میرا، پردہ شب ہے پر ایک بالکل ایک بار، پردہ شب ہے پھر ایک بار نکل آ سورج۔ کہتے ہیں زور سے ہنسنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سورج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری شکست پر میرا دشمن کھلکھلا کر ہنس رہا ہے اور میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے شاعر سورج سے استدعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی پر ناکامیوں اور محرومیوں کی وجہ سے چونکہ سیاہ رات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اے سورج برائے مہربانی پھر ایک بار نکل آ اور میری زندگی کے اندھیرے کو دور کر۔ وہ سورج سے ہو کر مخاطب کہہ رہا ہے کہ میری شکست پر لوگ ہنس رہے ہیں، میرے دشمن کھلکھلا کر ہنس رہا ہے۔ کہہ زن ہے، کہہ کا مطلب ہے زور سے ہنسنا، اس کی وجہ سے کیونکہ سیاہ رات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اے سورج برائے مہربانی پھر ایک بار نکل آ اور میری زندگی کے اندھیرے کو دور کر، جو میری زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ دور کر۔
باقی اس کے بعد ہے چوتھا شعر. ایک طرف رات کے شہد و انجم کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج. شاعر فرماتا ہے کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہیں، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے. اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت ہے، اور دن یا روشنی اچھائی اور نیکی کی علامت ہے. رات بدی کو پھیلانے والوں کی تعداد بہت ہے، جس طرح رات کو چاند اور بے شمار تارے رات کے عاشق میں، لیکن دن نیکی اور بھلائی کو بڑھا دینے والے بہت کم ہیں. شاعر نے ایک طرف دن اور سورج اور دوسری طرف رات اور چاند تاروں کو علامت کے طور پر پیش کر کے اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد تعداد موجود ہیں، اور بد بہت تعداد میں موجود ہیں. وہ نیک لوگ دنیا میں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علامت پیش کرتا ہے کہ اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد بہت تعداد میں موجود ہے. اس کا آخری شعر ہے پانچواں. غیر ممکن ہے شب غم کو صحرائے عابد، کسی نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج. شاعر غم سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم کی رات صبح کا ہونا ناممکن ہے. یہ صبح ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج مغرب سے نکلنا. چنانچہ یہ طے ہے کہ غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. شاعر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ غم کی رات صبح ہونا ناممکن ہے، یہ صبح ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج مغرب سے نکلنا. چنانچہ یہ طے ہے کہ غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بقول غالب غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. یہ تھا غزل نمبر 2 کے بارے میں شعروں کی تشریح. تو بچوں، امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. یہ ہے اس کا پہلا شعر، آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے شعر کی تشریح ہے، پھر تیسرے شعر کی تشریح ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہو اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں. اس کا آخری شعر ہے. باقی وسلام.